الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے دنیا کی حالت اس کا خلاصہ دو باتیں. وہ پورا دور جو جاہلیت کا تھا، جو تاریک دور تھا، وہ معاشرہ تاریکیوں سے بھرپور تھا. آپ کی آمد سے پہلے جو دور تھا اس کا خلاصہ دو باتوں میں. ایک بات اذ کنتم اعداء کہ تمہارے آپس میں دشمنیاں بہت تھی، لڑائیاں بہت تھی، جھگڑے بہت تھے، کسی کی جان مال عزت آبرو دوسرے سے محفوظ نہیں تھی. اذ کنتم اعداء، یہ تاریک دور کی تصویر، یہ جاہلیت کا ایک منظرنامہ. دوسری چیز وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، ہلاکت کے کنارے پہ کھڑے تھے، بربادی کے کنارے پہ کھڑے تھے، تباہی کے کنارے پہ کھڑے تھے. یہ اس پورے دور کا تذکرہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے کا دور ہے، جسے جاہلیت کا دور کہتے ہیں، جسے تاریک دور کہتے ہیں. اس کا خلاصہ دو باتوں میں. کنتم اعداء، تم آپس میں باہم دشمن تھے، جھگڑے تھے، جنگیں تھیں، ایک دوسرے کی جان مال عزت پہ حملہ آور تھے. اذ کنتم اعداء. اور اس دور کا دوسرا منظرنامہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، ہلاکت بربادی تباہی کے کنارے پہ کھڑے تھے. یہ تو خلاصہ ہے. لیکن چونکہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ وہ تاریک دور ختم نہیں ہوا، کہ پھر کبھی نہ آئے، وہ جاہلیت ختم نہیں ہوئی کہ پھر کبھی نہیں آئے گی. جب آپ کی آمد ہوئی تو جاہلیت ختم ہو گئی، وہ تاریک دور ختم ہو گیا. دنیا کو آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کی خوبصورت زندگی، وہ نور ملا جس سے وہ جاہلیت ختم ہو گئی، تاریخ ختم ہو گئی. لیکن پھر جس زمانے سے اور جس دور سے اور جس معاشرے سے آپ کی زندگی کا نور نکلے گا،
آپ کے اسوہ حسنہ سے وہ معاشرہ محروم ہوگا، آپ کی مبارک زندگی سے وہ سوسائٹی محروم ہوگی، وہ معاشرہ پھر تاریخ خیال ہوگا، وہ پھر جاہلیت کا دور ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ وہ جاہلیت اولا تھی، یہ جاہلیت اخری ہے، یہ دوسری جاہلیت۔ تو جاہلیت مٹی، تاریخ دور گیا، جب آپ کی اسوہ حسنہ، جب آپ کی مبارک زندگی، جب آپ کی مبارک سیرت لوگوں کی زندگیوں میں آئی، وہ تاریخ دور چلا گیا۔ لیکن پھر جب بھی کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت وہ اسوہ حسنہ کسی معاشرے سے نکلے گا، وہ پھر جاہلیت کا دور کی تازگی ہوگی، وہ پھر تاریخ خیال ہوگا، تاریخ دور ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے سامنے وہ دور بھی ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں جیسے قرآن، جیسے ہمارا دین تاریخ دور کہتا ہے، اس کی خد و خال کیا ہے، کیا وہ چیزیں تھیں کہ وہ جاہلیت کا دور قرار دیا جاتا ہے، تاریخ دور قرار دیا جاتا ہے، اور پھر آپ کی آمد کے بدولت وہ دور ختم ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم کہتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے آپ کو کتاب دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالے، تاریکی نہیں، تاریکیوں سے نکالے، الی النور، روشنی کی طرف۔ نور ایک ہے، تاریکیاں بہت ہیں۔ توحید ایک ہے، شرک کی بے شمار قسمیں ہیں۔ صراط مستقیم ایک ہے، گمراہی کے بے شمار راستے ہیں۔ حق سچ کا نظریہ ایک ہے، بے دینی کے راستے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ کتاب دی لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن بھی نبی کی سیرت ہے الفاظ کی شکل میں، احادیث بھی نبی کی سیرت ہے عمل کی شکل میں۔ میرے اور آپ کی روحانی اماں حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ پیارے نبی کی زندگی، آپ کے اخلاق، قرآن کی زندگی عملاً دیکھنا چاہتے ہو، پیغمبر کی زندگی دیکھ لو، اپنے رسول کی زندگی دیکھ لو۔ اس اسوہ حسنہ سے کام کیا تھا؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ تاریکیوں سے نکالے، جہالت سے نکالے، جہالت سے نکالے اور روشنی کی طرف لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، وہ انہیں تاریکیوں سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف۔ لیکن شیطانی قوتیں، لا دین قوتیں، بے دین قوتیں، وہ روشنی سے لے کر تاریکیوں کی طرف لے کے جاتی۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کافر اور ان کے دوست شیاطین ان لوگوں کو روشنی سے نکالتے ہیں اور تاریکیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ کون سی تاریکیاں ہیں؟ وہ کون سی تاریکیاں ہیں؟ اس معاشرے میں کون سے وہ ظلمات تھے؟ ایسا تو نہیں کہ وہاں بجلی نہیں تھی،
لال موم بتی نہیں تھی، یہ حسی روشنی کا تو انکار نہیں ہے نا. حسی اندھیرے کا مطلب تو نہیں ہے نا کہ حسی طور پہ وہاں تاریکی تھی. وہ تاریکی ایک ظلمت بھری زندگی، ایک تاریک زندگی، ایک تاریک زندگی تھی. وہ جاہلیت کا دور تاریک دور، جس کی تاریکیاں یہ تھیں کہ وہاں بت پرستی تھی. وہاں بڑے بڑے مجسمے بنائے جاتے تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی. وہاں شرک کی نئی نئی قسمیں تھیں. کوئی بیٹا دیتا ہے، کوئی بیٹیاں دیتا ہے، کوئی مشکلات حل کرتا ہے، کوئی حاجات پوری کرتا ہے. بہت سارے بت بنا رکھے تھے جنہیں وہ مشکل کشا سمجھتے تھے، جنہیں وہ حاجت روا سمجھتے تھے. ان سے ان کا ایسا تعلق تھا، ان کی ایسی پرستش تھی جو حق ایک اللہ کا تھا. یہ تاریخ خیال، یہ تاریخ دور، یہ اس جاہلیت کی تاریکیاں. شرک بہت، اللہ کے غیر کے سجدے تھے، اللہ کے غیر کے طواف تھے، اللہ کے غیر کے نظر و نیاز تھی، اللہ کے غیر کو حاجت روا سمجھتے تھے. شرک تھا. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ آئی تو یہ تاریکی چھٹی اور توحید کا نور آیا. لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا لہ الخلق والامر. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. عزت اللہ کے پاس، اور جسے وہ رسوا کرنا چاہے کوئی نہیں عزت دے سکتا. اولاد اللہ دیتا، بیٹا دے، بیٹیاں دے، دونوں دے، کچھ نہ دے، یہ اختیار اسی کے پاس ہے. حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ. یہ تاریخ چھٹی، یہ جہالت ختم ہوئی، توحید کا نور آیا. اور آج پھر جہاں سے توحید جائے گی اور شرک آئے گا، اس میں پھر جاہلیت آ گئی. کیونکہ اس کی زندگی میں اسوہ حسنہ نہیں، نبی کی تعلیمات کا نور نہیں ہے، نبی کی زندگی کا نور نہیں ہے، اس لیے وہ شرک میں مبتلا ہے. اس زمانے میں مشرک پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ان کو حاجت روا سمجھتے. لیکن آج پڑھے لکھے دور کے اندر نئے بت مغرب نے تراشے. مغرب کے کچھ نئے بت بھی ہیں جو مغرب نے تراشے، اور وہ بت ہیں عصبیت، قومیت، وطنیت، لسانیت. یہ مغرب کے تراشے ہوئے بت ہیں کہ لوگ ان پر بھی اپنا سب کچھ ایسے قربان کر رہے جیسے اللہ پہ قربان کرنے کا حق تھا. ان نظریات پر بھی ایسے مر مٹ رہے ہیں جیسے اللہ کا حق تھا. مغرب کے تراشے ہوئے نئے بت عصبیت پر جان دیتا ہے، لسانیت پہ جان دیتا ہے، قومیت پہ فخر کرتا ہے. یہ مغرب کے تراشی ہوئی بتیں. لیکن ان تمام تراشی ہوئی بتوں میں جو سب سے زیادہ زہریلا، سب سے زیادہ خطرناک، جس کے اثرات سب سے زیادہ وسیع،
جس کے اثرات سب سے زیادہ گہرے، جس نے اسلامی دنیا میں ایک ارتداد کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا، جو نیا بت ہے، جو سب سے خطرناک ہے، وہ بت ہے مادہ پرستی کا، مادیت کا، مادہ پرستی کا، جس کا عروج دجال کی شکل میں ہوگا، جس کی انتہا دجال پہ ختم ہوگی، جو اس کے عروج کی شکل ہوگی۔ یہ بھی مغرب کا تراشا ہوا بت ہے کہ میاں ہر چیز کی وجہ یہ ظاہری اسباب و وسائل۔ بیمار ہو گئے، ہاں یہ کھا لیا تھا نا، صحت مل جائے گی، یہ کھا لو نا، اس سے آگے نظر نہیں جاتی۔ ارے میاں بیماری بھی اللہ کے حکم سے آئی، صحت بھی اللہ کے حکم سے آئی۔ یہ جو آج نظر ظاہری اسباب و وسائل تک جا کے رک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتے۔ میاں یہ حادثات، یہ طوفان، یہ بارشیں، یہ بربادیاں، یہ ہلاکتیں، ہاں موسم تبدیلی ہے نا۔ حل درخت لگا لو، ڈیم بنا لو، اس سے آگے نظر نہیں جاتی۔ ارے میاں یہ قطرہ آسمان سے گرتا ہے، اللہ سے اجازت لے کے آتا ہے۔ سمندر اور دریا کا قطرہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، اللہ سے پوچھ کے آتا ہے۔ ان ظاہری اسباب و وسائل سے آگے بھی ایک دنیا ہے جو اللہ کی قدرت کی دنیا ہے، جو اللہ کے نظام کی دنیا ہے۔ پہلے بھی آفات آیا کرتے تھے، مصائب آیا کرتے تھے، لیکن کہیں سے آواز اٹھ جایا کرتی تھی، لوگو اللہ کو راضی کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، کہیں سے آواز آ جایا کرتی تھی۔ لیکن اب یہ آواز کہیں سے نہیں آتی۔ یہ مادہ پرستی کہ ہمارے مشکلات کا حل یہ ظاہری اسباب و وسائل ہیں، بس۔ پیغمبر نے، اللہ کے نبی کی سیرت نے، اللہ کے نبی کی سیرت کا پیغام کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اگر پناہ چاہیے، اگر حفاظت چاہیے، اگر سلامتی چاہیے، ابھی عزت چاہیے، اگر کامیابی چاہیے، آؤ اللہ کے رحمت کے پہلو میں آ جاؤ۔ نبی کی سیرت تو یہ کہتی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے اللہ سے بھاگنے والو بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی رحمت کی طرف۔ لیکن آج کا مغرب کا تراشا ہوا بت، مادہ پرستی کا، تمام نظام تعلیم میں، تمام سیاسی نظام میں، تمام اقتصادی اور معاشی نظام میں یہ بت مشترک ہے، یہ سبق سب میں ہے۔ مغرب سے آیا ہے نا اقتصادی نظام، معاشی نظام بھی وہیں سے آیا، سیاسی نظام بھی وہیں سے آیا، تعلیمی نظام بھی وہیں سے آیا۔ اس سارے نظاموں کے اندر جو گمراہی اور جو فتنہ پھل پھول رہا ہے، جسے فروغ مل رہا ہے، وہ مادہ پرستی ہے۔ کہ مادیت مشکل کشا ہے، مادیت حاجت روا ہے۔ بہت نادان، بڑے سادہ دیندار بھی کہہ دیتے ہیں ہمارے مشرے کا حل معاشی ترقی ہے، معاشی ترقی ہے ہمارے مسئلوں کا حل۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے
اگر سچے دل سے اللہ کو مان لیا تو اس کی طاقت کو مان لیا، اس کی قدرت کو مان لیا، اس کو مشکل کشا سمجھ لیا، اسے حاجت روا مان لیا، اس کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کیا، اس کے حکموں کی فرما برداری کی، غالب تم ہی رہو گے، عزت تمہیں ملے گی، نجات تمہیں حاصل ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو ہمارا دین اسباب و وسائل کا انکار نہیں کرتا۔ نبی کی سیرت میں اسباب و وسائل سے دستبرداری نہیں ہے کہ نبی کی سیرت یہ کہہ دے، نبی کی اسوہ یہ کہہ دے کہ اسباب و وسائل استعمال نہیں کرنے، دستبردار ہو جاؤ، یہ نبی کی سیرت میں نہیں ہے۔ لیکن نبی کی اسوہ حسنہ میں یہ ہے، ان اسباب و وسائل کو امتحان سمجھو، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اسے پہچانو۔ یہ اسباب و وسائل تمہارے لیے امتحان ہیں، اس کے پیچھے مالک ملک کا قانون اور نظام ہے۔ یہ اسباب و وسائل کا استعمال تمہارے لیے آزمائش، امتحان۔ کامیاب کب ہوگے؟ جب اس امتحان میں، جب ان پہ تکیہ نہیں کرو گے، اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ کرو۔ پہلے ڈاکٹر بیماری کی تشخیص کرتا تھا، دوا بھی تجویز کرتا تھا، بیماری تک پہنچ بھی جایا کرتا تھا، بیماری بھی پہچان لیتا تھا، دوا بھی اس کے لیے تجویز کرتا تھا، لیکن نسخہ لکھتے ہوئے کہتا تھا ہوا شافی، شفا تو اللہ دے گا، شفا تو اللہ دے گا۔ مسلمان رزق کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہنا گھر میں نماز کی نیت کر رہی ہوتی تھی، رزق اللہ کے پاس ہے، وہ چاہیں گے تو میرے شوہر کو رزق ملے گا، وہ چاہے گا تو میرا بیٹا حلال لے کے آئے گا۔ تو مغرب کا تراشا ہوا یہ بت، مادہ پرستی کا، یہ بہت گہرا، بہت وسیع، بہت جسے کہیں کہ بہت ذہنوں کو مسحور کرنے والا یہ بت ہے۔ پورا معاشرہ، پوری اسلامی دنیا اس سوچ اور فکر سے اس وقت متاثر، اس لیے اللہ کا نام ہی کہیں نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، اس نے اس تاریکی کو ختم کیا کہ حاجت روا نہ یہ پتھروں کے بنائے ہوئے بت ہیں، اور نہ یہ اسباب و وسائل کا یہ مقام اور یہ درجہ ہے کہ تمہارا مشکل حل کر سکتے، یہ تمہیں عزت دے سکتے ہیں، نہ تمہیں یہ کامیاب کر سکتے۔ جہاں اسوہ حسنہ کی زندگی ہوگی، یہ تاریکی بھی ختم ہوگی۔ تو اس تاریک دور میں مجسمہ سازی، بت پرستی، اس کی نئی نئی شکلیں، وہاں شراب نوشی تھی، شرابیں پی جاتی تھی۔ اس تاریک دور میں، اس جاہلیت کے دور میں اسوہ حسنہ آیا، نبی کی زندگی آئی، نور آیا، اس سے نفرت پیدا کی، اس سے نفرت پیدا کی۔ حضرت سعد فرمانے لگے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک قابل اعتماد محافظ ان کے انگور کے باغ کا ذمہ دار تھا۔ اس سال پھل بہت آیا، تو اس نے حضرت کو اطلاع دی کہ بہت شیرہ نکل رہا ہے، تو آپ کی طرف سے اجازت ہو میں اس شیرہ نکال کو ذرا محفوظ کر لوں، شراب انگور کے شیرے سے شراب بنتی، محفوظ کر لوں۔ حضرت کو یہ پیغام گیا سعد کو، فرمایا یہ میرا خط پہنچتی ہی تم میرے باغ سے نکل جاؤ، تمہارا قدم میرے باغ میں نہ رہے۔ برسوں کا قابل اعتماد
خادم کا میرے باغ سے نکل جاؤ، اب تم پر میں کسی معاملے میں اعتماد نہیں کر سکتا، تمہارے یہ خیال میں آیا کیسے کہ میں یہ شیرہ محفوظ کر لوں؟ جب نبی کی زندگی آئی تو شراب سے ایسی نفرت، اس معاملے میں اتنی شدت، اتنے حساس کہ تمہیں میں آج کے بعد اپنے باغ میں نہ دیکھوں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی سے تعلق رکھنے کے سلسلے میں 10 لوگوں پہ لعنت فرمائی۔ جو شراب کے سلسلے میں کسی درجے کی بھی سہولت کار ہو، شراب کے سلسلے کے میں کسی بھی درجے کی سہولت کار ہو، پیتے نہیں ہیں، صرف پہنچا رہے ہیں، پیتے نہیں ہیں، بیچتے بھی نہیں ہیں، صرف بناتے ہیں، بیچتے بھی نہیں ہے، پیتے بھی نہیں ہے، بناتے بھی نہیں ہیں، صرف کسی کو تحفے میں دے رہے ہیں۔ یعنی کئی سارے لوگ جو کسی درجے میں بھی شراب کے سلسلے میں سہولت کار ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے بد دعا ہے، ملعون ہیں، ان پہ لعنت ہے۔ تو اس تاریک دور کا ایک نمایاں تاریکی، وہاں شراب نوشی بہت تھی، اس جاہلیت میں شراب نوشی بہت تھی، وہاں کتوں سے بڑا پیار تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد فرمایا جہاں کتا مل جائے مار دو۔ جب خوب نفرت پیدا ہو گئی تو فرمایا کالے کتے کو مار دو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ جب اس معاملے میں صحابہ حساس ہو گئے، مسلمان حساس ہو گئے، تو آپ نے اجازت دی کہ فرمایا اب مارو نہیں، لیکن کسی برتن کے اندر اگر یہ منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو۔ پہلی مرتبہ مٹی سے مانج کرو، اور اس کی لعاب ناپاک، اس کا لعاب ناپاک، کسی چیز میں ڈال دے وہ چیز ناپاک، کسی جسم کے ساتھ چھو جائے وہ جسم ناپاک، ایسی نفرت دلائی۔ لیکن وہ تاریک دور پھر لوٹتا نظر آ رہا ہے نا، شرابی بھی پی جاتی ہے، کتوں سے بھی پیار ہے، بت پرستی بھی ہے، مجسمہ سازی بھی ہے، نئے نئے بت تراشی جی کی تراشے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں تاریخ خیال میں جوا بہت تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، جوا بہت تھا۔ اور آج اس جدید دور میں، جاہلیت اخری میں، معیشت کے بہت سارے نقشے جوئے پہ کھڑے، اس کی حوصلہ افزائی ہے، اس کی تشہیر ہے، قومی سطح پہ اس کی تشہیر ہے، جوا۔ اسی طرح اس تاریک دور میں عورت میں عریانی اور بے حیائی تھی، اور اسی طرح عورت کے ساتھ ناانصافی اور ظلم بھی بہت تھا، بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، عورتوں کے حقوق وراثت کے پامال کیے جاتے تھے، ان کی حق تلفی کی جاتی تھی۔ اس تاریک دور کا یہ منظر تھا، ایک طرف بے حیائی اور یعنی، دوسری طرف ان کے ساتھ ناانصافی اور ظلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت آئی، پر نور زندگی آئی، جس کو عورت کو تحفظ ملا، عزت ملی، احترام ملا، مقام عطا ملا، اور اس کے تمام حقوق کا تحفظ ہوا۔ ایک نئے دور میں یہ عورت داخل ہوئی، بیٹی اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت، بیوی زندگی کی رفیقہ حیات،
ماں قدموں تلے جنت. اس عورت کو باپ سے بھی حق ملے گا وراثت کا، شوہر سے بھی ملے گا، باپ سے بھی ملے گا، شوہر سے بھی ملے گا. وراثت باپ سے بھی ملے گی، شوہر سے بھی ملے گی. بیٹا ہے اس سے بھی ملے گی. تحفظ ملا اسے، اس کے حقوق کا تحفظ ہوا. اس کی جان مال عزت آبرو ایسی قیمتی جیسے ایک مرد کی جان مال عزت آبرو قیمت ہوتی. کوئی فرق نہیں دونوں میں، ان حقوق میں برابر ہے. ہاں دائرہ کار میں فرق ہے. خدا کے لیے دائرہ کار میں برابری نہ ہو. دائرہ کار میں فرق ہے. اس کی جسم کی صلاحیت اور ہے، مرد کی جسم کی صلاحیت اور ہے. اس دائرہ کار میں فرق ہے تاکہ اس کے حقوق کا تحفظ ہو، اس کی عزت آبرو کا تحفظ ہو، اس کی سلامتی کا تحفظ ہو. دائرہ کار میں فرق ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، دائرہ کار بھی ایک جیسے ہونی چاہیے. جہاں مرد ہو وہاں عورت ہو، تو یہ خطرناک ہے. ورنہ وہ کہے گی 9 مہینے بچہ میں کیوں اٹھاؤں، 4 مہینے مرد بھی اٹھائے. تو اللہ نے جسموں میں فرق رکھا ہے، اس میں مساوات نہیں. اس سے عورت کا عدم تحفظ کا خطرہ ہے، اس کی سلامتی کو خطرہ ہے، اس کی عزت آبرو کو خطرہ ہے. اس کے حقوق اور مرد کے حقوق برابر ہے. دائرہ کار میں فرق ہے. تو زمانہ جاہلیت میں اور یعنی فحاشی، بدکاری اور عورتوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی، یہ بھی اس تاریک دور کی تاریکیاں تھیں. یہ بھی جاہلیت کی تاریکیاں تھیں. اور آج پھر اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم بے پردگی میں اور بے حیائی میں جاہلیت اولا کی طرح جاہلیت اختیار نہ کرنا کہ سینہ کھول کے چلنا، اپنا حسن دکھا کے چلنا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نور آیا. قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے جب باہر نکلیں تو اپنی چادر پیشانی پہ ڈال دیں. یدنین علیہن من جلابیبہن. اس اسوہ حسنہ میں شرم و حیا ہے، ستر ہے، پردہ ہے، یہ نور ہے. اور جن زندگیوں سے نبی کی تعلیمات کا یہ نور نکلتا ہے اس میں پھر تاریکی دوڑ آتی، اس معاشرے میں پھر تاریکی آتی ہے. تو یہ اس دور کی ساری تاریکیاں ہیں، یہ سارے اس دور کی اندھیرے ہیں، ظلمات ہیں. اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا ان تمام تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام تاریکیوں کو مٹانے کے لیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں رحمت للعالمین ہوں. اللہ نے مجھے انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور انسانیت کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے. میرے دنیا کے آنے کے مقاصد میں یہ مقاصد بھی ہیں کہ بت پرستی ختم کروں، جاہلیت کے رسوم ختم کروں اور آلات موسیقی ان کو مٹا دوں. مغازف، طبلہ سرنگی، آلات موسیقی، فرمایا میری نبوت کے مقاصد میں سے ہے کہ میں دنیا میں آؤں اور ان کو مٹا دوں. جیسے بت پرستی کو میں نے مٹانا ہے، جیسے جاہلیت کے رسوم کو مٹانا ہے، ایسی مجھے اللہ نے بھیجا ہے ان جاہلیت کے ان آلات موسیقی کو مٹاؤں. کتنی بدبختی ہے اس امتی کی ان
اس امت کے ان افراد کے لیے کہ جنہیں نبی مٹانے کے لیے آئے، یہ امت کے افراد اسے پھیلانے پہ لگے ہوئے ہیں، اسے فروغ دے رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، قومی سطح پہ اسے ایوارڈ دے رہے ہیں۔ تو جب زمانے جاہلیت کی تاریکیاں واپس آئیں گی اور معاشرہ اور سوسائٹی نبی کی تعلیمات سے، نور سے خالی ہوگا، جب معاشرہ اور سوسائٹی نبی کی تعلیمات کے نور سے، سیرت سے خالی ہوگا، نبی کی زندگی سے معاشرہ خالی ہوگا، جاہلیت لوٹ کے آئے گی، وہ تاریکیاں لوٹ کے آئیں گی، تو بھائی پھر یہ بھی ہوگا، کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن بن گئے، پھر یہ بھی ہوگا، پھر گھر گھر میں دشمنیاں ہوں گی، خاندان خاندان میں دشمنیاں ہوں گی، سوسائٹی میں دشمنیاں ہوں گی، بازار بازار میں دشمنیاں ہوں گی، ہر علاقے میں دشمنیاں ہوں گی، پھر عصبیت کی دشمنیاں ہوں گی، لسانیت کی دشمنیاں ہوں گی، پھر فرقہ واریت کی دشمنیاں ہوں گی، پھر تعصب کی دشمنیاں ہوں گی، پھر اقتدار کی دشمنیاں ہوں گی، پھر دولت پرستی کی دشمنیاں ہوں گی۔ ظاہر ہے جب تاریکی ہوگی تو دشمنی تو ہوں گی۔ اذ کنتم اعداء، جب دنیا میں تاریکی کا دور تھا تب بھی دنیا میں دشمنیاں تھیں، اگر دنیا پھر اس تاریکی میں مبتلا ہو گئی، اس جاہلیت میں مبتلا ہو گئی، تو پھر یہ دنیا، اس کی جان مال عزت آبرو سب غیر محفوظ ہو جائے۔ بیٹا باپ کا دشمن بن گیا، بیوی شوہر کی دشمن بن گئی، شوہر کے ہاتھوں سے بیوی قتل ہو رہی ہے، باپ کے ہاتھ سے، بیٹے کے ہاتھ سے باپ ذبح ہو رہا ہے، مسلمان کے ہاتھ سے مارا جا رہا، قومیت کے نام پر، زبان کے نام پر، وطنیت کے نام پر، فرقے کے نام پر مارا جا رہا۔ اس لیے کہ جب دور تاریکی کا چھٹ جاتا ہے اور نبی کی زندگی آتی ہے تو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، نبی کی اس دولت، نبی کی زندگی کی بدولت، نبی کے اس نور کے بدولت تم آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہو۔ تو اگر آج مسلمان آپس میں بہم دستی گریبان ہے، نفرتوں کا شکار ہے، اس کی مسلمان سے جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں، تو یہ اس تاریکی دور کی نشانیاں، اس جاہلیت کی نشانیاں۔ ورنہ جہاں نبی کی زندگی ہوتی ہے وہاں تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، مسلمان آپس میں الفت اور محبت کی زندگی گزارتے۔ الفت اور محبت کی زندگی گزارتے۔ ایک بات اور کہتا ہوں، عام طور پہ یہ بات میں کہتا نہیں ہوں تاکہ مسلمانوں میں دوریاں نہ بڑھیں، مسلمانوں میں خلیج کا اور زیادہ اضافہ نہ ہو، لیکن میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں، سوچیں اس کو۔ جو چیز میری نبی کی زندگی سے ہوگی تو مسلمانوں میں اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ دیکھو عید الضحیٰ، مشرق مغرب شمال جنوب میں اس عید پر کسی مسلمان کا اختلاف ہے؟ عید الفطر، مشرق مغرب شمال جنوب میں کسی مسلمان کا اختلاف ہے؟ 5 وقت کی نماز بتائیے دنیا میں کسی مسلمان پہ اختلاف ہے؟ اذان اقامت دنیا میں کسی مسلمان کا اختلاف ہے؟ روزہ حج عمرہ دنیا کسی مسلمان کا حج ہے؟ نبی کی جو زندگی ہوگی اس میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، اس سے مسلمان سب ایک ہوں گے۔ لیکن جہاں میرے عزیزو کہیں بدعات کی تاریکی آئے گی، کہیں دین میں اضافہ ہوگا، وہاں مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، کچھ کر رہے ہوں گے کچھ نہیں کر رہے ہوں گے، کسی ملک میں ہو رہی ہوگی کسی ملک میں نہیں ہو رہی، کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا،
کہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، کہیں ایک دوسرے کو نفرت کر رہے ہوں. یہ فرقہ وارث پرستی کی کوئی نشانی ہے، یہ نبی کی زندگی کی نشانی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کی زندگی سے جو چیز آئے گی اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہوگا، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں نفرت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں فرقہ واریت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے. مسلمان اسی وقت تقسیم ہوں گے، مسلمان اسی وقت ٹوٹیں گے، مسلمان اسی وقت فرقہ پرستی میں مبتلا ہوں گے جب ان کا دامن نبی کی زندگی سے چھوٹے گا، جب ان کا ہاتھ نبی کے دامن سے چھوٹے گا، جب ان کی زندگیاں نبی کی تعلیمات کے نور سے خالی ہوں. اس کو سوچیں کہ یہ جو چیز اضافہ ہوتی ہے عالم کفر کے اندر بھی اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ مسلمانوں میں اور تقسیم ہو. اور اسلامی دنیا میں جو بے دین حکمران ہوتے ہیں وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو تقسیم کرو اور ان پہ حکومت کرو، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو. جس سے مسلمانوں میں فرقہ واریت ہوتی ہے اس میں عالم کفر بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بے دین حکمران بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ان بے دین حکمرانوں سے کہ انہوں نے اپنے قوانین میں نماز کا اہتمام کرایا ہو؟ قومی سطح پہ کہیں نماز کی آواز اٹھائی ہو، کہیں سود کی مذمت کی ہو، کہیں شرم و حیا کی مہم چلائی ہو، کہیں زکوٰۃ کا اہتمام کرایا ہو، کہیں پورے ملک میں رمضان کا تقدس کا خیال رکھا ہو؟ کہیں نہیں ملے گا. لیکن جس سے مسلمانوں میں تقسیم ہوتی ہے، جس سے مسلمانوں میں فرقہ واریت بڑھتی ہے، اس کی آپ حوصلہ افزائی کفرستان میں بھی دیکھیں گے اور بے دین حکمرانوں میں بھی دیکھیں گے. تو میرے عزیزو، جہاں پیارے نبی کی زندگی آئے گی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، وہاں مسلمان آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے، وہاں مسلمانوں میں آپس میں الفت اور محبت ہوگی. چاہے وہ گھر کی زندگی ہے، چاہے وہ خاندان کی زندگی ہے، چاہے وہ معاشرے کی زندگی ہے، چاہے وہ قوم کی زندگی ہے، مسلمان ایک دوسرے کا احترام کریں گے، مسلمان ایک دوسرے کا حقوق ادا کریں گے، مسلمان ایک دوسرے کو عزت دیں گے، مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. یہ نبی کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کا نور ہے. تو زمانہ جاہلیت، وہ تاریکیاں، وہ اندھیرے جو پیارے نبی کی آمد کے بعد اس دنیا سے چھٹ گئے، جس کی برکت سے مسلمان آپس میں شیر و شکر ہو گئے. حضرت بلال حبشہ سے، حضرت صہیب روم سے، حضرت سلیمان فارس سے، کوئی بنو امیہ کا، کوئی قریشی، کوئی مہاجر، کوئی انصار، مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد. یہ اس اسوہ حسنہ کی برکت تھی، یہ اس نور کی برکت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. سب شیر و شکر ہوگا. اور آج وہ نور زندگیوں سے نکلا، وہ زندگیوں سے نکلی تو ایک باپ کے 5 بیٹے بھی آپس میں محبت سے نہیں رہتے، ایک باپ کے 5 بیٹے بھی آپس میں محبت سے نہیں رہتے. یہ میاں بیوی زندگی کے 40 سال ایک چھت تلے رہتے ہیں، ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں. اگر اس گھر میں نبی کی زندگی نہیں تو یہ بھی ایک آپس میں محبت سے نہیں رہتے. یہ پتھر پہ لکیر ہے. اگر یہ نبی کی زندگی سے محروم ہیں، نبی کی اخلاق سے محروم ہیں، تو ان کے گھر محبت سے خالی ہے، الفت سے خالی ہے. اس لیے کہ جب تاریکی کی زندگی آئے گی، جاہلیت کی زندگی آئے گی، تو اس کا ریئیکشن بھی تو آئے گا نا.
اس کے نتائج بد بھی تو آئیں گے نا، اس کے برے نتائج بھی تو آئیں گے۔ تو جب معاشرہ اور سوسائٹی وہ جاہلیت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تاریک زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پھر آپس میں دستے گریبان بھی تو ہوں گے۔ پھر یہ کہنے میں مسلمان لیکن ان کے کام غیروں کی طرح، مسلمانوں کی جانوں کی دشمن۔ تو میرے عزیزو، آج بھی اگر یہ تاریکی چھٹ سکتی ہے، اس ظلمت سے نجات مل سکتی ہے، تو راستہ ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی مبارک سیرت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تاریک دور کے بارے میں ایک ایسی بات فرمائی جس سے دل کانپتا ہے بسا اوقات۔ فرمایا ایسا تاریکی کا دور ہوگا، ایسا فتنے کا دور ہوگا، اور وہ ایسا تاریک ہوگا جیسے رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح، کہ ہر آنے والا ٹکڑا پہلے سے زیادہ تاریک، اور تاریکی میں حق سچ کا پتہ نہیں لگتا، صحیح غلط کا پتہ نہیں لگتا، سنت اور بدعت کی تمیز مٹ جاتی ہے، تاریک دور جو ہے۔ تو اگلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میں نے عرض کیا اسے دل کانپتا ہے۔ فرمایا ایسا تاریکی کا دور ہوگا کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کافر ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ اس تاریکی میں اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس کا ایمان چلا گیا، اس نے کفر میں قدم رکھ دیا، اس فتنے میں، اس اندھیرے میں اسے پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اور آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کافر ہوگا، شام مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ یعنی اتنا بڑا انقلاب ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے، اتنا بڑا انقلاب اور تبدیلی آئے گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مضبوطی سے تھام لو۔ فتنوں سے حفاظت یہی ہے، نور ہے وہ نور۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگیوں میں کتنی سنتیں، کتنے طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کی زندگی لے کے آتا ہے، میں اسے اپنی محبت دیتا ہوں، میری طرف سے اسے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ مجھے اپنی نبی کی زندگی اتنی پسند ہے، جو اس کی نقل اتارے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا، اور میری طرف سے اس کے لیے مغفرت کا انعام ہے۔ تو اپنے پہلوؤں میں ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اسوہ رسول۔ اسوہ رسول، اس کو اپنے پہلوؤں میں رکھیں، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اس میں دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح سے لے کر شام تک اور شام کے بعد صبح تک زندگی کیسے گزاری، اس کو پڑھتے چلے جائیں، اپنی زندگی میں اپنی نبی کی سیرت کو لاتے رہیں، آپ کی زندگی پر نور ہو جائے گی، اور پھر آپ کو اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی کہ نبی کی سیرت کی کیا برکتیں اور اللہ کی طرف سے کیسی رحمتیں اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اے مولا کریم اپنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل عظمت، اے مولا کریم کامل اتباع نصیب فرما۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے اخلاق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہ آپ کی طرف سے عطا کردہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں جو انعام ہے، جو نعمت ہے، اے مولا اس کی جو حقوق ہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، قدردانی نصیب فرما، ہر قسم کے ناشکری سے، محرومی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے خرافات سے، بدعات سے، مسلمانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے، فرقہ واریت سے، ہر قسم کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں میں
پر نبی کی سیرت کی بدولت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت کی بدولت مسلمانوں میں باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اے مولا کریم باہمی الفت اور محبت عطا فرما۔ جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، انتشار پیدا کر رہے، ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں میں بے دینی کو، بے حیائی کو اور جاہلیت کے طور طریقوں کو فروغ دے رہے، ان کے فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اس ملک کو آسمانی زمینی آفات سے محفوظ فرما، اور جو مسلمان اس تکلیف میں ہیں، اس آزمائش میں ہیں، اے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمان اس وقت زمینی آسمانی آفات کے امتحان آزمائش میں ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سہولت پیدا فرما۔ اے مولا کریم ان کے دلوں میں اطمینان نازل فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے قدرت سے ہمیں ہر قسم کی موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے، حادثات سانحات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیں ہر معاملے میں اور ہر موقع پہ اپنی ذات کی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنی ذات کی یاد نصیب فرما، ہمیں غفلتوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما، دشمن کے مقابلے میں انہیں استقامت نصیب فرما۔ اے مولا کریم قبل اول کے خاطر ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں میں اسلامی وحدت کو زندہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔